یونانی افسانوں میں پیگاسس کو اکثر الہی اصل کے ساتھ ایک شاندار اور طاقتور مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ اس کی پیدائش کے بارے میں سب سے زیادہ مشہور افسانوں میں سے ایک کے مطابق پیگاسس ہیرو پرسا کے ذریعہ مارے جانے کے بعد گورگن میڈوسا کے خون سے نکلا۔ جیسے ہی پرسا نے میڈوسا کا سر قلم کر دیا، اس کا خون لیبیا میں ٹریٹونس جھیل کے قریب زرخیز مٹی کے ساتھ مل کر زمین پر بہہ گیا۔ اس خون میں بھیگی ہوئی زمین سے پیگاسس نکلا، مکمل طور پر بڑا اور پروں سے مزین۔ پیگاسس کی ولدیت دیوتا پوسیڈن اور گورگن میڈوسا سے منسوب ہے۔ سمندر اور گھوڑوں کے دیوتا پوسیڈن کو اکثر پیگاسس کا باپ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے گھوڑوں سے تعلق اور مخلوق کے خالق کے طور پر اس کے کردار کی وجہ سے۔ میڈوسا 3 گورگن بہنوں میں سے ایک جو بالوں کے لیے سانپ اور لوگوں کو پتھر بنا دینے کی طاقت رکھتی ہے، پیگاسس کی ماں بتائی جاتی ہے۔ یہ انوکھی اور صوفیانہ پیدائش کی کہانی پیگاسس کو الہی ورثے کے احساس سے دوچار کرتی ہے اور اسے یونانی افسانوں میں دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی۔ میڈوسا کے خون سے پیگاسس کا اچانک اور معجزانہ ظہور قدرتی دنیا اور دیوتاؤں کے دائرے دونوں سے اس کے تعلق کی علامت ہے۔ یہ اصل افسانہ پیگاسس کی افسانوی مہم جوئی اور یونانی ثقافت اور اس سے آگے اس کی علامتی اہمیت کی بنیاد بناتا ہے۔ پیگاسس کو اکثر کئی مخصوص جسمانی خصوصیات کے ساتھ ایک شاندار مخلوق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اسے عام طور پر ایک خوبصورت سفید گھوڑے کے طور پر دکھایا گیا ہے جس کی پیٹھ سے بڑے، طاقتور پر ہے۔ یہ پنکھ پیگاسس کو فضل اور چستی کے ساتھ آسمانوں پر چڑھنے کے قابل بناتے ہیں، اسے عام گھوڑوں سے ممتاز کرتے ہیں اور اس کی الہی فطرت پر زور دیتے ہیں۔ اس کے پروں کے علاوہ پیگاسس کو اکثر دیگر خصوصیات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جو اس کی افسانوی حیثیت کو واضح کرتی ہیں۔ اس کی ایل اور دم کو آزادانہ طور پر بہتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو آزادی اور جنگلی پن کا احساس پیدا کرتا ہے۔ پیگاسس کی آنکھوں کو اکثر عقلمند اور ذہین کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جو عظیم بصیرت اور حکمت کی مخلوق کے طور پر اس کی فرضی حیثیت کو ظاہر کرتی ہے۔ علامتی طور پر پیگاسس پوری تاریخ میں مختلف ثقافتوں میں اہم معنی رکھتا ہے۔ یہ اکثر پریرتا، تخلیقی صلاحیتوں اور خوابوں کے حصول کے موضوعات سے منسلک ہوتا ہے۔ پروں والے گھوڑے کے طور پر پیگاسس تخیل کی بے لگام طاقت اور زمینی حدود کو عبور کرنے کی صلاحیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ آسمانوں پر چڑھنے کی اس کی صلاحیت روزمرہ کی زندگی کی رکاوٹوں سے آزادی اور آزادی کی علامت ہے۔ مزید یہ کہ پیگاسس اکثر بہادری اور الہی مداخلت کے موضوعات سے منسلک ہوتا ہے۔ یونانی افسانوں میں پیگاسس بیلی روفون جیسے ہیروز کے وفادار ساتھی کے طور پر کام کرتا ہے، ان کی تلاش اور مہم جوئی میں ان کی مدد کرتا ہے۔ ہیروز اور افسانوی شخصیات کے ساتھ اس کی وابستگی اس کی علامتی اہمیت کو جرات، طاقت اور الہی احسان کی علامت کے طور پر مزید بڑھاتی ہے۔ مجموعی طور پر پیگاسس کی جسمانی خصوصیات اور علامت اس کے افسانوی اور ثقافت میں اس کی پائیدار اپیل اور اہمیت میں حصہ ڈالتی ہے۔ خوبصورتی، طاقت اور الہام کی مخلوق کے طور پر پیگاسس دنیا بھر کے لوگوں کے تخیل کو مسحور کرتا رہتا ہے، جو انسانی روح کی لازوال صلاحیت کی لازوال علامت کے طور پر کام کرتا ہے۔ پیگاسس یونانی اساطیر میں اپنے افسانوی کارناموں اور مہم جوئی کے لیے مشہور ہے، جو اکثر ہیروز کے وفادار ساتھی کے طور پر کام کرتا ہے اور ان کی تلاش میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی سب سے مشہور مہم جوئی میں ہیرو بیلیروفون شامل ہے، جس نے چمیرا کو شکست دینے کی کوشش کی، شیر کے جسم کے ساتھ ایک خوفناک مخلوق، بکری کا سر اور سانپ کی دم۔ افسانہ کے مطابق بیلیروفون نے عقلمند بادشاہ پر وٹس سے مدد طلب کی، جس نے اسے پیگاسس پر قبضہ کرنے کی ہدایت کی۔ ایتھینا اور پوسیڈن کی مدد سے بیلیروفون دیوتاؤں کی طرف سے فراہم کردہ سنہری لگام کا استعمال کر کے پیگاسس کو قابو کرنے میں کامیاب ہوا۔ پیگاسس پر سوار بیلیروفون نے چمیرا کو مارنے کے لیے اپنی جستجو کا آغاز کیا، آسمانوں پر چڑھتے ہوئے شیطانی درندے کا مقابلہ کیا۔ اپنی مائک کاوی جنگ میں بیلیروفون اور پیگاسس نے اپنی مشترکہ طاقت اور چستی کو چمیرا کو پیچھے چھوڑنے کے لیے استعمال کیا۔ پیگاسس کی اڑان بھرنے کی صلاحیت کے ساتھ بیلیروفون نے فائدہ حاصل کیا، جس سے وہ اوپر سے چمیرا پر حملہ کر سکتا تھا اور بالآخر ایک اچھے مقصد والے نیزے کے زور سے مخلوق کو شکست دیتا تھا۔
چمیرا پر اپنی فتح کے بعد بیلیروفون اور پیگاسس نے مل کر مختلف مہم جوئی کا آغاز کیا، تاہم ان کی شراکت بالآخر اس وقت ختم ہو گئی جب بیلیروفون نے پیگاسس پر سوار ہو کر دیوتاؤں کے دائرے ماؤنٹ اولمپس تک جانے کی کوشش کی۔ بیلیروفون کے غصے سے ناراض زوس نے پیگاسس کو ڈنک مارنے کے لیے ایک گڈ فلائی بھیجی، جس کی وجہ سے پروں والا گھوڑا اپنے سوار کو مار کر پھینک گیا۔ جیسے ہی پیگاسس آسمانوں پر چڑھ گیا، یہ ایک برج بن گیا جس نے اپنے افسانوی اعمال کو امر کر دیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ہمت اور بہادری کی علامت کے طور پر کام کیا۔ بیلیروفون کے ساتھ پیگاسس کی مہم جوئی کی کہانیاں فنکاروں، مصنفین اور کہانی سنانے والوں کو متاثر کرتی رہتی ہیں، جو اس مشہور افسانوی مخلوق کی پائیدار اپیل کو ظاہر کرتی ہیں۔ پیگاسس نے پوری تاریخ میں مختلف ثقافتوں پر ایک انمٹ نشان چھوڑا ہے، آرٹ، ادب اور مقبول ثقافت کو متعدد طریقوں سے متاثر کیا ہے۔ آرٹ میں پیگاسس کو لاتعداد پینٹنگز، مجسمے اور ٹیپسٹریز میں دکھایا گیا ہے، جو اکثر خوبصورتی، فضل اور الہی الہام کے نظریات کی علامت ہوتے ہیں۔ گستاو موریو، جان ولیم واٹر ہاؤس اور پابلو پکاسو جیسے فنکاروں نے پیگاسس کے افسانے سے متاثر ہے پروں والے گھوڑے کی شاندار بصری نمائندگی کی۔ ادب میں پیگاسس مختلف انواع اور وقت کے ادوار پر محیط متعدد کاموں میں ظاہر ہوتا ہے۔ قدیم یونانی افسانوں سے لے کر جدید دور کے ناولوں تک پیگاسس مصنفین اور قارئین کے تخیل کو یکساں گرفت میں لے رہا ہے۔ اس کی ظاہری شکلیں ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی جیسی مائکاوی نظموں سے لے کر بچوں کی کتابوں اور فنتاسی ناولوں جیسے رک رورڈن کی پرسی جیکسن سیریز تک ہے۔ پیگاسس کا ثقافتی اثر روایتی آرٹ کی شکلوں اور ادب سے ہٹ کر مقبول ثقافت میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ پروں والے گھوڑے کو فلموں، ٹیلی ویژن شوز، ویڈیو گیمز اور یہاں تک کہ اشتہاری مہموں میں بھی دکھایا گیا ہے۔ چاہے ان کی تلاش میں ایک عظیم اسٹیڈ کی مدد کرنے والے ہیروز کے طور پر پیش کیا جائے یا آزادی اور الہام کی علامت کے طور پر، پیگاسس مقبول ثقافت میں ایک محبوب اور مشہور شخصیت بنی ہوئی ہے۔ مزید برآں، پیگاسس مختلف حرکات اور اسباب کی علامت بن گیا ہے، جو کہ تخیل، تخلیقی صلاحیتوں اور خوابوں کی تعاقب جیسے موضوعات کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کی تصویر کو کمپنیوں، تنظیموں اور افراد نے اپنایا ہے جو حیرت اور امکان کا احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مجموعی طور پر، پیگاسس کا ثقافتی اثر و رسوخ اور نمائندگی وسیع اور دور رس ہے، جو مختلف ثقافتوں اور نسلوں کے لوگوں کو متاثر کرنے اور منہ لینے کے لیے پران کی لازوال طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ خوبصورتی، آزادی اور الہی الہام کی علامت کے طور پر، پیگاسس نے انسانیت کے اجتماعی تخیل پر اپنا نشان چھوڑنا جاری رکھا ہوا ہے۔ سائنسی اور جدید نقطہ نظر سے، پیگاسس کے افسانے کی اکثر مختلف طریقوں سے تشریح کی جاتی ہے، جس میں فلکیات، حیاتیات اور نفسیات کے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ ایک سائنسی تشریح یہ بتاتی ہے کہ پیگاسس کا افسانہ قدرتی مظاہر کے مشاہدات سے پیدا ہوا ہو سکتا ہے، جیسے کہ الکا کی بارش پروں والی مخلوق سے مشابہ بادل کی غیر معمولی شکل۔ اس نظریے میں، قدیم لوگوں نے ان مشاہدات کو پیگاسس جیسے آسمانی مخلوقات کے بارے میں خرافات اور افسانے تخلیق کرنے کے لیے تیار کیا ہوگا، ان کو الہی صفات اور اہمیت سے ہمکنار کیا ہے۔ حیاتیاتی نقطہ نظر سے، کچھ اسکالرز نے تجویز کیا ہے کہ پیگاسس کا افسانہ جنگلی گھوڑوں پر قابو پانے کی ابتدائی کوششوں پروں والے پراگیتہاسک جانوروں کے جیواشم کی باقیات کی دریافت سے پیدا ہوا ہو سکتا ہے، جیسے پٹروسورس۔ یہ حقیقی دنیا کے مظاہر قدرتی دنیا کے مشاہدات کے ساتھ فنتاسی کے عناصر کو ملا کر پیگاسس جیسی افسانوی مخلوق کی تخلیق کو متاثر کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ، ماہرین نفسیات اور ثقافتی نظریہ نگاروں نے پیگاسس کی علامتی اہمیت کو جدید نقطہ نظر سے دریافت کیا ہے۔ پیگاسس کو اکثر انسانی تخیل اور زمینی حدود سے تجاوز کرنے کی تخلیقی صلاحیت کی علامت کے طور پر تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی اڑنے کی صلاحیت آزادی کی انسانی خواہش اور بلند نظریات اور خوابوں کے حصول کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس نقطہ نظر سے، پیگاسس الہام اور آرزو کی ایک طاقتور علامت کے طور پر کام کرتا ہے، جو افراد کو ستاروں تک پہنچنے اور ان کے جذبات کو آگے بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ مجموعی طور پر، پیگاسس پر سائنسی اور جدید تناظر ان طریقوں کی بصیرت پیش کرتے ہیں
جن میں افسانے اور افسانے وقت کے ساتھ ساتھ تیار ہوتے ہیں اور ہم سامعین کے ساتھ گونجتے رہتے ہیں، چاہے فلکیات، حیاتیات، نفسیات، ثقافتی نظریہ کے ذریعے تشریح کی جائے۔ پیگاسس کا افسانہ انسانی تخلیقی صلاحیتوں، تخیل اور معنی اور ماورائیت کی لازوال جستجو کی لازوال علامت بنی ہوئی ہے۔